بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے۔ شروع کے ایام نہایت ہی تکلیف اور مصیبت میں گزرے۔ وسائل نہیں تھے، لٹ پٹا کر لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، پریشانیاں تھیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اکیلے، وہ شادی شدہ بھی نہیں تھے، ان لوگوں کو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، اس پہ ان کو بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں ایک وبا پھیلی، ایک بخار۔ موسم بدلا تھا، پانی بدلا تھا، آب و ہوا بدلی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے کئی بار دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ویسا ہی دلکش بنا دے جیسا کہ مکے کو بنایا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور ہمارے لیے اس کے پیمانوں یعنی غلے اور پیداوار میں برکت عطا فرما، اور اس پر آئی ہوئی وبا کو اور طرف منتقل فرما دے۔ تو وبا بھی آئی تھی، بہت سے لوگ کمزور ہو گئے تھے، دبلے پتلے ہو گئے تھے، وسائل کی کمی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ اس جگہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، فقر و فاقہ سے، جان مال اور آمدنیوں کے نقصان سے، اور اس کے باوجود جو لوگ صبر کریں، جمے رہیں، آپ ان کو خوشخبری دیجیے نبی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی رحمتیں ہوں گی، اور یہی سچے ہدایت یافتہ اور صحیح راستے پر چلنے والے لوگ۔ چنانچہ اس طرح کی بڑی مصیبتیں آئیں۔ چنانچہ ابو طلحہ وہ اس دور کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھوک کی مصیبت میں گھل گھل کر جب تنگ آ گئے تو سہارا لینے کے لیے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کئی دن کا فاقہ تھا، گرمی بھی ہوا کرتی تھی بہت زیادہ، وہاں پر پیٹ میں ایک طرح کی جلن ہوتی تھی، تو کچھ لوگ پتھر باندھ لیتے تھے کپڑا رکھ کر وہاں پر، کچھ ٹھنڈک اس سے حاصل ہو۔ تو جب ایک قمیص اٹھا کر کپڑا انہوں نے دکھایا اپنا پیٹ کہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چاہا کہ اپنی ان مشکلات کا ذکر اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر کرے، لیکن پھر خاموش ہو گئے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ وہ بھی مشکلات کا شکار تھے۔ تو حضور نے پوچھا، ابوبکر کس لیے آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا اس وقت برا حال ہے، بھوک سے میرے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا چلو ابو الحیثم کے ہاں چلے۔ ابو الحیثم باغات کے مالک تھے مدینے کے نواح میں، اور صاحب حیثیت آدمی تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق وہاں پر پہنچے تو خوشی سے وہ لپٹ گئے رسول اللہ سے، اور چونکہ اس وقت ملازم بھی نہیں تھا، خود دوڑے گئے، پانی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابوبکر صدیق کو بٹھایا، ان کی خاطر توازی کی، تازہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، ابو الحیثم کا شکر ادا کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بعد کے دور میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں مسجد نبوی میں بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ سمجھتے کہ شاید مجھ پر کچھ پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، اور وہ جو علاج ہوتا تھا کچھ اس طرح کا علاج کرنے کی کوشش کرتے، اور اس طرح کے بہت مشکل حالات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ لیکن ایک بڑا کام کرنا تھا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, हम अपनी राहों पे उनकी रहनुमाई करते हैं, और अल्लाह ताला तो नेक और अच्छे लोगों के साथ है ही। आज कितनी सहूलतें हैं, आज कोई भूखा मरता नहीं है। हाँ, कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ हुकूमतों की मुखालिफतें, कुछ क़ैद-ओ-बंद वग़ैरह वग़ैरह, फिर भी जमहूरियत का दौरा है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, हिमायत की जाती है, अदालतें हैं, बहुत बड़ी हो गई है दुनिया उसके मुकाबले में। हैं मसाइल रहेंगे, लेकिन मुसीबत में बशर के जौहरे मर्दाना खुलते हैं। मुबारक बुज़दिलों को गर्दिश किस्मत से डर जाना। तो हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, दिल में हौसले के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की मदद और इस्तिआनत पे भरोसा करते हुए हमें इस मकसद के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और अल्लाह की रोशनी को और अल्लाह की दावत को आम करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और लोगों के दिलों के दरवाज़ों को अल्लाह की इबादत, बंदगी और इंसानियत की तकरीम की दावत को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।